اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین سامعین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام ہماری جو ماہ رمضان المبارک کی سیریز جن میں ہم جو ہے ائمہ اہل بیت اطہار کا تذکرہ فرما رہے ہیں دوسرے عشرے کے اندر، کل میں نے حضرت امام علی بن حسین جو المعروف امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کے کچھ حالات میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آج آپ کے صاحبزادے حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے حیات طیبہ کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ ناظرین سامعین محترم، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ 12 ائمہ اہل بیت اطہار جو مشہور ہے، ائمہ اہل بیت اطہار میں سے جو مشہور ہے 12 ائمہ، حضرت مولا علی المرتضیٰ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد الباقر کا آج ہم تذکرہ فرما رہے ہیں، پھر ان کے بیٹے امام جعفر الصادق کا تذکرہ ہم انشاءاللہ کل فرمائیں گے۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، حضرت امام محمد الباقر کا آپ کا جو نام اور آپ کے نسب اور آپ کی ولادت و سعادت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی جو ہے، آپ کا نام محمد ہے، اور کنیت جو ہے آپ کے بڑے بیٹے جعفر صادق کے نام کی نسبت سے ابو جعفر آپ کی جو ہے کنیت تھی، اور آپ کا جو لقب ہے وہ باقر ہے، اور عربی میں جو ہے باقر کا معنی ہے وسعت والا، وسعت والے کو باقر کہتے ہیں۔ چونکہ آپ کا علم بہت وسیع تھا، اس لیے آپ کو جو ہے باقر یعنی عظیم الشان لقب سے آپ کو نوازا گیا۔ امام زین العابدین آپ کے والد گرامی ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ دنیا جو ہے، آپ کا جو اصل نام ہے محمد اور آپ کے والد کا نام ہے علی، زین العابدین کا نام جو علی ہے، تو آپ کے والد کی طرح جو ہے اہل دنیا بھی آپ کو امام محمد الباقر کے نام سے جانتی ہے، صرف آپ کو محمد کے نام سے نہیں جانتی، کیونکہ آپ کی جو ہے نا یعنی لقب جو آپ کا جو ہے باقر ہے، وہ اس لیے کہ آپ بہت علم وسیع رکھتے تھے، اس لیے آپ کو جو ہے باقر کہا گیا۔ آپ کے والد گرامی علی بن حسین، جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں، آپ کے والد ہیں، اور آپ کی جو والدہ ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ کی صاحبزادی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات آپ دیکھیں کہ اور ان کا جو نام حضرت ام عبداللہ آپ کی والدہ تھیں، تو پتہ یہ چلا کہ نسب کے لحاظ سے آپ قریشی ہیں اور ہاشمی ہیں۔ یہ کون؟ امام محمد الباقر۔ نسب کے اعتبار سے آپ قریشی ہیں اور ہاشمی ہیں، لیکن آپ کو یہ تاریخ کا ایک عظیم اعزاز آپ کو یہ حاصل رہا کہ آپ پہلی شخصیت ہے حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نسب میں حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں حضرات کا نسب جمع ہے۔ سبحان اللہ۔ والد کے اعتبار سے آپ حسینی ہیں اور والدہ کے اعتبار سے آپ حسنی ہیں۔ آپ کی ماں کی طرف سے حسنی اور والد کی طرف سے آپ جو ہے حسینی ہیں۔ آئیے آپ کی جو ولادت بسعادت ہے حضرت امام محمد الباقر کی 3 صفر المظفر کو آپ کی ولادت بسعادت بروز منگل 57 ہجری کو مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، اور آپ کی جو وفات ہے وصال 114 ہجری 23 صفر المظفر کو آپ کا وصال مبارک ہوا۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، آپ کی سیرت کے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرتا چلو۔ حلیہ مبارک کے تعلق سے ایک بات آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ حضرت امام محمد الباقر کا جو حلیہ مبارک، آپ گندمی رنگ اور میانہ قد تھا، آپ کا رنگ بھی آپ کا گندمی تھا، اور جو درمیانی آپ کا قد تھا، اور داڑھی کو آپ خضاب لگاتے تھے، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ہنا اور قتم ہم اہل بیت کا خضاب ہے۔ ہنا اور قتم جو ہے ہم اہل بیت کا خضاب ہے۔ ہنا تو جو ہے سرخ مہندی کو کہتے ہیں، اور قتم جو ایک بوٹی ہے، یعنی ایک بوٹی ہوتی ہے جس کا رنگ جو ہے تقریباً سیاہ ہوتا ہے، اور اس کو جب سرخ مہندی کے ساتھ ملا کر جو ہے لگایا جاتا تو بالوں کا رنگ جو ہے سیاہی سرخی کے درمیان آپ کا جو ہے نا رنگ اترتا تھا، اس کا نہ سیاہی نظر آتی تھی نہ سرخی نظر آتی تھی، جس طرح کہتے ہیں برگنڈی جیسا ہوتا ہے نا کتھے کے کلر، اس طرح جو ہے نا نہ سیاہی آتی تھی نہ لالی آتی تھی، بلکہ درمیان میں ایک رنگ ہوتا تھا، وہ جو ہے آپ فرماتے ہیں وہ قتم یہ اہل بیت کے خضاب فرماتے تھے، اور آپ عمدہ قسم کا جو ہے نا آپ لباس استعمال فرمایا کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، علوم دینیہ کی جو تحصیل اور جو ہے تدریس اور آپ کا بہت علمی مقام و مرتبہ کے تعلق سے چند باتیں میں گوشے گزار کرتا چلوں۔ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت
امام محمد الباقر کو ایک بلند مقام آپ کو عطا فرمایا تھا. آپ امام بھی ہیں اور مجتہد بھی ہیں. امام محمد الباقر کیا ہے؟ امام بھی ہیں اور مجتہد بھی درجے پر آپ فائز تھے. آپ کا یہ علمی مقام و مرتبہ سب کے ہاں مسلم ہے. سب کے ہاں آپ کا علمی مقام و مرتبہ مسلم ہے. آپ وقت کے امام اور صاحب فضل و کمال عالم تھے، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ کے جلیل القدر فقہاء ائمہ میں جو ہے آپ کا شمار ہوتا ہے. آئیے عبداللہ بن عطا کہتے ہیں، یہ بہت بڑے عالم دین ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے حکماء دیکھے، وہ جب امام محمد الباقر کے پاس آ کر بیٹھتے تو ان سے علم میں چھوٹے لگتے تھے. حتیٰ کہ میں نے حکم جیسے علامہ وقت کو دیکھا، وہ بھی ان کے سامنے امام محمد الباقر کے سامنے طفل مکتب معلوم ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ کون کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عطا کہتے ہیں بڑے بڑے علماء کو میں نے دیکھا جب امام محمد الباقر کے پاس آ کے بیٹھتے تھے تو وہ علم میں بڑے چھوٹے نظر آتے تھے، اور بڑے بڑے جن کی طوطی بولتی تھی علم میں، جو علامہ زمان تھے، میں نے جو ہے نا علامہ وقت حکم کو بھی دیکھا، وہ امام محمد الباقر کے پاس آ کے بیٹھتے تو وہ طفل مکتب معلوم ہوتے تھے. یہ مقام حضرت امام محمد الباقر کے علم کا یہ مقام ہے. لوگوں میں یہ آپ کا علمی مقام خود آپ کے لقب سے واضح ہو گیا، کیونکہ لوگ آپ کو باقر کہتے ہیں، جس کا علم بہت وسیع ہے. کیونکہ آپ کا لقب باقر جہاں آپ کے علم کی وسعت بتلاتا ہے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں بیان کیا، وہاں اس علم کی گہرائی کی خبر بھی دیتا ہے. بہت سارے علماء نے لکھا آپ کو جو باقر کا لقب اس وجہ سے ملا، قرآن و حدیث کی گہرائی تک پہنچ کر شریعت کے احکام نکال کر بیان کرتے، اور مسئلے کی تہ تک پہنچ کر اس کے چھپے ہوئے پہلوؤں کا ادراک کر لیتے تھے آپ. اس وجہ سے آپ کو باقر کہا جاتا تھا. جہاں تک آپ نے جو علم کو حاصل کیا، جو آپ کے اساتذہ امام محمد الباقر کے جو اساتذہ ہیں، ان میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہے، حضرت انس بن مالک ہیں، جیسے جلیل القدر صحابہ آپ کے اساتذہ ہیں. اسی طرح آپ کے وقت کے بڑے بڑے تابعین سے آپ نے علمی استفادہ کیا، جن میں جو ہے نا آپ نے ان سے احادیث بھی نقل کی. ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور آپ کے والد امام زین العابدین اور مشہور محدث تابعی حضرت سعید ابن مسیب کے نام سر فہرست ہے، جن کے پاس امام محمد الباقر نے بیٹھ کر وہاں سے علم کو حاصل کیا، وہاں پر احادیث کو ان سے وہاں سے سماعت فرمایا. اسی طرح جہاں آپ نے بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ حدیث سے اور بڑے بڑے تابعین سے، بڑے بڑے صحابہ سے وہاں پر آپ نے بیٹھ کر جہاں حدیث کے علم کو حاصل کیا، وہیں سے آپ کے شاگردوں کا اندازہ کر لیں. اتنے بڑے اساتذہ سے جب آپ نے صحابہ سے اور اتنے بڑے بڑے تابعین سے، سعید ابن مسیب جیسے لوگوں سے آپ نے جب علم کو حاصل کیا، وہاں آپ کے شاگردوں کا بھی اندازہ کریں گے، پتہ چلے گا. آپ کے شاگردوں کی دیکھیں، امام زہری آپ کے شاگرد ہیں، امام ربیع الرئی آپ کے شاگرد ہیں، امام اوزاعی آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے صاحبزادے امام جعفر صادق وغیرہ یہ سب آپ کے شاگرد ہیں. اسی طرح امام اعظم، امام الائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ سے احادیث نقل کی، اور صرف احادیث ہی نقل نہیں کی بلکہ آپ سے شریعت کے دیگر مسائل کا علم بھی آپ نے حاصل کیا. یعنی امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیت آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتی ہے. یہ مقام حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. آئیے ناظرین سامعین محترم، آپ کے سیرت کے اندر جو ہے نا یہ چند باتیں میں نے آپ کے علم کے تعلق سے، آپ کے اساتذہ کے تعلق سے، آپ کے شاگردوں کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی. اب آگے اگر دیکھیں کہ اسی علم کو، اسی مقام کو، آپ کے اس مرتبے کو دیکھ کر جو ہے ہشام، یہ جو ہے نا امام محمد الباقر کی یہ فضل اور کمال اور آپ کی نیک نامی کی شہرت جب عام ہو گئی امام محمد الباقر کی، تو ہشام بن عبد الملک نے آپ سے حسد اور بغض کی وجہ سے آپ کو گرفتار کر کے جیل میں قید کر دیا. تقریباً اگر ائمہ اہل بیت اطہار کی زندگی کو دیکھیں، ائمہ اہل بیت اطہار کے ساتھ اہل زمانہ نے، جو اس وقت کے لوگوں نے بڑا ظلم کیا ہے اہل بیت اطہار کی ذوات مقدسات پر. کہیں ان کو زہر دے کر شہید کیا گیا، کہیں ائمہ اہل بیت اطہار کو قید و بند کی صحبتوں کو برداشت کرنا پڑا، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. یہ معاملہ اہل بیت اطہار کی ذوات کے ساتھ ہوا گا. تو امام محمد الباقر کو ہشام بن عبد الملک نے حسد اور بغض کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا قید کر کے جیل میں رکھ دیا گیا. جب آپ جیل پہنچے امام محمد الباقر، کچھ ہی عرصے میں آپ کے ساتھ موجودہ وہاں دوسرے قیدی تھے. آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے علم کو دیکھ کر، آپ کے کمال کو دیکھ کر، آپ کی نسبت کو دیکھ کر اور آپ کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر، آپ کے زہد و تقوی کو دیکھ کر آپ کے قریب آنا شروع ہو گئے اور آپ سے مختلف علوم و آداب سیکھنے لگے. یعنی پتہ چلا کہ یہ منظر دیکھ کر جیل کے نگران نے ہشام کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ جیل کے اندر بھی ان کی مقبولیت ایسی ہو گئی ہے.
لوگوں سے لوگ ان سے علوم کو حاصل کرنا شروع ہو گئے. شاہ نے حکم دیا کہ اسے جیل سے نکال کر واپس مدینہ طیبہ کو بھیج دیا جائے. اللہ اکبر. کہ دیکھیے کہ اہل بیت اطہار کا یہ مقام ہے کہ جب جیل پہنچنے کے بعد ہی وہاں لوگوں کی آپ نے تربیت کی ہے, وہاں لوگوں کو آپ نے سدھارا, لوگ آپ سے قریب آ گئے. وہاں بھی جیل کے اندر شہرت ہوئی تو ہشام بن عبد الملک کو وہ بھی برداشت نہ ہوا, وہاں جیل سے نکال کر حکم دے دیا کہ ہشام نے کہا کہ دیکھو امام محمد الباقر کو واپس مدینہ پاک کو بھیج دیا جائے. ہشام نے جب ادھر محمد الباقر کو حکم جاری کر دیا دمشق چھوڑ کے چلے جاؤ, ادھر دمشق سے مدینہ جانے والے راستوں کے بازاروں والوں کو حکم دیا, یہ حکم نامہ بھجوا دیا کہ محمد بن علی یعنی امام محمد الباقر کو کوئی شخص کھانا پینا وغیرہ کی کوئی چیز نہ بیچے, حتیٰ کہ وہ وہاں سے گزرنے کے دوران کوئی شخص بھی دکان نہ کھلی رکھے. نعوذ باللہ. ہشام بن عبد الملک نے کہا کہ امام محمد الباقر بھوکے ہی مر جائیں. اللہ اکبر. یہ ظلم اہل بیت اطہار کے مقدسات کے ساتھ, ذوات مقدسات کے ساتھ ہوا. تو ہشام بن عبد الملک نے وہاں سے جو ہے آپ کو بھجا دیا, اور اس کے بعد جو ہے امام زین العابدین حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے نا وہاں سے نکل کر آپ جو ہے مدینہ طیبہ کی طرف آ گئے. تو معزز ناظرین سامعین محترم, اتنا جو ہے نا اہل بیت اطہار میں سے حضرت امام محمد الباقر کے حالات میں نے آپ کے سامنے رکھے. آئیے چند ایک نصیحتیں آپ کی میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں. حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نصیحتیں ہیں وہ نصیحتوں میں سے ایک دو تین نصیحتیں آپ کے سامنے رکھتا چلوں. آپ اپنے صاحبزادے حضرت امام جعفر الصادق سے فرمایا کہ میرے بیٹے اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں فرماتے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں میں چھپا رکھا ہے. فرمایا اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپایا, لہذا اطاعت کے چھوٹے سے عمل کو بھی حقیر نہ جاننا, ممکن ہے کہ اللہ کی رضا اس میں چھپی ہوئی ہو. اور اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں چھپایا, لہذا تھوڑی سی نافرمانی کو بھی ہلکا نہ سمجھنا, ہو سکتا ہے کہ اس کی ناراضگی اسی کے اندر ہو, اللہ کی ناراضگی اس کے اندر ہو. تو اپنے ولی بندوں کو انہیں لوگوں میں چھپا رکھا ہے, عام لوگوں میں چھپا رکھا ہے, لہذا کسی شخص کو گھٹیا نہ سمجھنا, وہی شخص اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. فرمایا کہ اپنی نصیحت کی فرمایا کہ بیٹے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اپنی طاعت میں چھپایا, لہذا کوئی بھی عمل کو معمولی سمجھ کر چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑنا. ہو سکتا ہے کہ اس عمل میں اللہ رب العالمین کی رضا مقصود ہو, رضا اس کے اندر چھپی ہوئی ہو, لہذا کسی چھوٹے سے عمل کو جو ہے نا چھوٹا گناہ سمجھ کر چھوٹے سے عمل کو چھوڑنا نہیں. ہو سکتا ہے کہ فرمایا کہ تھوڑی سی نافرمانی کو ہلکا نہیں سمجھنا, ہو سکتا ہے کہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ناراضگی ہوگی اس کے اندر. تو اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپایا, اور اطاعت کے چھوٹے سے عمل کو بھی تم حقیر نہ سمجھنا, اور فرمایا اپنی ناراضگی کو نہ اپنی نافرمانی میں چھپایا ہے. تو لہذا اگر کوئی اللہ کی چھوٹی سی بھی نافرمانی کرا, ہو سکتا ہے کہ اللہ اس میں ناراض ہو جائے, اللہ اس سے ناراض ہو جائے. تو یہ تین باتیں آپ نے کہی. اور دوسری بات آپ نے فرمایا اپنے شاگرد جابر جعفی کو آپ فرمایا کہ میں تمہیں 5 باتوں کی خاص طور پر نصیحت کرتا ہوں. فرمایا اگر تم پر کوئی ظلم کرے تو تم کسی پہ ظلم نہ کرنا, اگر لوگ تمہارے ساتھ خیانت کرے تو تم خیانت نہ کرنا, اگر تم سے کوئی جھوٹ بولے تو غصہ نہ ہونا, اگر کوئی تمہاری تعریف کرے تو اترانا مت, اگر کوئی برائی بیان کرے تو گھبرانا مت. یہ 5 باتوں کی آپ نے اپنے شاگرد کو تعلیم دی. اور اسی طرح فرمایا انسان کے دل میں جتنا تکبر داخل ہوتا ہے اس کے بقدر عقل کم ہو جاتی ہے, یعنی تکبر تھوڑا ہو تو تھوڑی عقل, اور زیادہ ہو تو زیادہ عقل جاتی رہتی ہے. فرمایا اور فرمایا گھٹیا درجے کے لوگوں کا ہتھیار بد کلامی ہوتی ہے. یہ چند ایک نصیحتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور آپ کے سامنے کسی شخص نے آ کر فرمایا کہ حضرت امام محمد الباقر کے سامنے, یعنی حضرت امام محمد الباقر کے متعلق یہ بات آخری بات اپنے آپ کے سامنے بیان کر کے گفتگو ختم کروں گا. خدمت والدین کے تعلق سے, والدین کی خدمت کا یہ عالم تھا امام محمد الباقر کا کہ آپ وقت کے امام اور علامہ ہونے کے باوجود بھی اپنی والدہ ماجدہ کے سر سے خود جوئیں بھی آپ نکالتے تھے, یعنی بال صاف کرتے تھے اپنی امی کے. اور جب آپ کے والد ماجد حضرت امام زین العابدین نے انتقال فرمایا تو ان کی تجہیز و تکفین وغیرہ کی خدمات سر انجام دینے میں آپ سب سے زیادہ آگے شریک تھے آپ. تو معزز ناظرین سامعین محترم, یہ حضرت امام محمد الباقر کے مبارک زندگی کے کچھ حالات میں نے آپ کے سامنے رکھا. اور آپ کی وفات جو ہے نا 114 ہجری میں ہوئی, اور سفر کی تاریخ 23 تاریخ تھی, اور آپ کی وصیت تھی کہ آپ کو کفن جو ہے نا اس قمیص میں دیا جائے جس میں آپ نماز پڑھا کرتے تھے. آپ کے صاحبزادے امام محمد جعفر صادق تفصیل سے بیان کرتے فرماتے ہیں کہ میرے والد مجھے وصیت کی تھی کہ میں 3 کپڑوں میں آپ کو کفن دوں. ایک وہی قمیص جس میں آپ نماز پڑھا کرتے تھے, اس کے بٹن کاٹ کر اس کے ایک چادر کی طرح بنا لو, اور دوسری وہ چادر جو آپ اوڑا کرتے تھے, تیسری وہ چادر ایک یمنی چادر خرید کر جو ہے اس کو کفن میں شامل کر دو. یہ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کو بھی جو ہے 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، جس میں ایک یمنی چادر بھی تھی۔ تو یہ آپ کا یعنی وصال کے وقت جو ہے آپ کی وفات کے وقت جو ہے آپ کی یہ وصیت تھی، اور آپ کے وصال کے بعد اور آپ کے جنازہ وغیرہ پڑھانے کے بعد آپ کو جو ہے مدینہ طیبہ میں آپ کے والد گرامی امام زین العابدین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں حضرت امام محمد الباقر کو دفن کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق جو ہے حضرت امام محمد الباقر کو جو ہے زہر دے کر بھی شہید کیا گیا، ایک روایت میں یہ بات بھی موجود ہے۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، آج ہم نے امام محمد الباقر کی سیرت کے چند اہم ترین پہلوہات میں سے ایک پہلوہات آپ کے سامنے سیرت کے ابواب میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 10 بار دعا، پروردگار عالم ہم سب کو امام محمد الباقر سے محبت کرنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔